اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. سب کھانے کی چیزیں نزول تورات کے قبل باستثناء اس کے جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، بنی اسرائیل پر حلال تھی. فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. سو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات کی تہمت لگائے تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، سو تم ملت ابراہیمی کا اتباع کرو جس میں ذرا بھی کجی نہیں اور وہ مشرک بھی نہ تھے. یہاں سے چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے تیسرا پارہ اس سے پہلے ہفتے میں مکمل ہو گیا. چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. چوتھے پارے کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنے کے اوپر آمادہ فرما رہے ہیں. خرچ کرو تو محبوب چیز کو، پسندیدہ چیز کو، جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو خرچ کرو. چنانچہ بر اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر. اب بر کسے کہتے ہیں؟ بر کے معنی نیکی کے بھی آتے ہیں اور بر کے معنی فلاح کے بھی آتے ہیں، بر کے معنی خیر کامل کے بھی آتے ہیں، کامل بھلائی کے بھی آتے ہیں. اور بر کا جو اصلی معنی ہے، حقیقی معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے کہ کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی. کوئی شخص ہے تو اس کا کوئی حق ہمارے اوپر ہے، اس کو پورے طریقے سے ادا کر دینا، اس کو بر بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس لیے قرآن میں ایک جگہ پر برم بوالدتی اللہ نے فرمایا، برم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ بر کا معاملہ کیا، یعنی حق کی پوری ادائیگی کیا. جو ماں کا حق تھا اسے پورا ادا کیا، اس کے لیے بر کا ورڈ آتا ہے. اسی طریقے سے اس کی جمع ابرار آتی ہے، بر کی جمع ابرار آتی ہے. قرآن میں جگہ جگہ ابرار کا لفظ آیا ہے، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ.
نیک لوگ نعمتوں کے اندر ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاسق و فاجر لوگ ہوں گے وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو ایک طرف اہل جنت کا تذکرہ ہے تو اس کے مقابل اہل جہنم کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت نعمتوں کے ذکر کے بعد وعید بھی سناتے ہیں، یا پہلے وعید ہوگی تو پھر اس کے بعد نعمتوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں پر ایمان لانے والے، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے جو ہیں، اللہ نے ان کے لیے نعمتیں اور بشارتیں سنائی ہیں، تو جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کو اللہ نے ڈرایا اور دھمکایا بھی ہے۔ تو وعید بھی ہے اور بشارتیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں، دونوں چیزیں۔ تو بر کا اصلی مفہوم میں نے بتایا کہ کسی کے حق کی پوری ادائیگی۔ اب اس کا ترجمہ کہیں فلاح کامل سے ہوتا ہے، کہیں کامیابی سے ہوتا ہے، کہیں نیکی سے ہوتا ہے۔ اب یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ خیر کامل سے کیا ہے، کامل بھلائی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ لن تنالوا البر، تم ہرگز، لن جو عربی حضرات جو جاننے والے ہیں عربی تو وہ سمجھیں گے اس کو۔ لن جو عربی میں آتا ہے وہ بہت تاکید کے ساتھ کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی سے کہہ دینا کہ تم کامیاب نہیں ہوگے، یہ تو سمپلی طور پر کہہ دیا، اور ایک یہ ہے کہ تاکید کے ساتھ کہنا تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے، تو اس کے لیے عربی میں لن کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز فلاح کامل کو نہیں پہنچ سکتے، تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے۔ حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، محبوب چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو ایسی صورت میں دیکھنا کہ آدمی کس چیز کو خرچ کرتا ہے، جو بچا کھچا مال ہے وہ خرچ کرتا ہے یا جو پسندیدہ مال ہے وہ خرچ کرتا ہے، وہیں پر امتحان ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ اب اگر کسی نے مان لیجئے بچا کھچا مال دیا ہے تو اس پر تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا، ارے تم تو بچا کھچا مال دے رہے ہو، تو کیا کرے، بچا کھچا مال لے جا کر کے کوڑے میں ڈال دے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بچا کھچا مال دے، کوئی شخص پسندیدہ مال نہ دے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ آیت میں دیکھیے کیا کہا گیا، وَمَا تُنْفِقُوا، آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ماں کا جو ورڈ عربی میں ہے بہت عام ہے، ماں جو کچھ بھی، وہ چاہے محبوب چیز خرچ کرو تو بھی ماں کے اندر آ جائے گا، چاہے بچی کھچی چیز نکالو تو بھی ماں کے اندر آ جائے گا، ساری چیزوں کو ماں شامل ہے۔ اللہ فرما رہے وَمَا تُنْفِقُوا، تم جس چیز کو بھی خرچ کرو گے، اچھا مال خرچ کرو گے، برا مال خرچ کرو گے، بچا کھچا مال خرچ کرو گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے اور اللہ اسی کے بقدر تمہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ لیکن اعلیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ کہ محبوب اور پسندیدہ مال کیا کرے آدمی؟ اللہ کے راستے میں نکالے، خرچ کرے۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام دوڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے عمدہ مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ کرنے لگے، بیت المال میں جمع کرنے لگے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک باغ تھا بیرحہ نامی، آج بھی وہ باغ جو ہے اس کی جگہ پر کچھ عمارتیں بنوائی گئی ہیں اور جہاں جو حجاج کے استعمال میں آتی ہیں، کام میں آتی ہیں۔ باب مجیدی کے پاس جو مسجد نبوی ہے وہاں پر باب مجیدی کے پاس وہ باغ تھا، اس باغ پر عمارات بنوائی گئی ہیں اور آج بھی اس کو اسی مصرف میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت قیمتی باغ تھا، اس میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت شیریں، بہت میٹھا پانی تھا۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ بہت عمدہ باغ تھا، بڑے پھلوں سے لدا ہوا باغ تھا، بہت قیمتی باغ تھا۔ دوڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی، اللہ نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اے مسلمانوں تم ہرگز فلاح کامل کو نہیں پہنچ سکو گے، خیر کامل حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز جو ہے میری زندگی کے اندر، یہ میرا باغ ہے۔ کتنے کا باغ؟ کروڑوں کا باغ تھا، 1-2 روپے کا باغ نہیں تھا، 1 لاکھ 2 لاکھ کا باغ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی میں نے یہ باغ صدقہ کر دیا اللہ کے راستے، آپ جہاں چاہیں جس مصرف میں چاہیں آپ اس کو استعمال فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا قیمتی باغ ہے۔ کہاں؟ اللہ کے نبی سب سے زیادہ قیمتی باغ ہے، اسی لیے تو میں صدقہ کر رہا ہوں۔ یہ تھے صحابہ کرام، ادھر آیت کریمہ نازل ہوتی تھی اور ادھر عمل ہوتا تھا۔ شراب سے متعلق آیت نازل ہوئی، اعلان اللہ کے نبی نے اعلان کروایا، بہت سے صحابہ جن کے گھروں میں 500 سال پرانی شراب رکھی ہوئی تھی، اور جتنی پرانی شراب اتنی ہی زیادہ قیمتی۔ شراب کے اندر جو لوگ نشے والے ہیں ان سے آپ جا کر کے پوچھیں، آپ کو کیا معلوم؟ یہ گٹکھا والے نہیں، وہ نشے والے بھانگ جو پیتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھیں۔ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اس کے اندر نشہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اندر جو مخموریت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ پینے والوں کو معلوم ہے، ہر کس و ناکس اس سے واقف نہیں ہو سکتا، اور اس کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے۔ 300 سال پرانی شراب، 400 سال پرانی شراب، 500 سال، 600 سال، 700 سال، جتنی پرانی شراب ہوگی اتنا ہی مہنگا ریٹ اس کا ہوگا، اس کے اندر اتنا ہی زیادہ نشہ پیدا ہو جائے۔ 500 سال پرانی شراب صحابہ کے گھروں میں، چونکہ شراب جائز تھی، حلال تھی، سب لوگ پیا کرتے تھے۔ کوئی اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہے، کوئی یوں جام پینے والا ہے، اور کہیں پر شراب کا دور ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کی حکم، اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ جس کے منہ میں شراب تھی اس نے حلق سے نیچے نہیں اتارا، کیا رے چلو ابھی تو اعلان ہوا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے عذر کر دیں گے، حلق بس نیچے اترنے ہی والی تھی، اتار لیے نہیں، فوراً اپنے منہ کی شراب کو تھوک دیا۔ یہ تھا اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا۔ جس کے گھر میں 500 سال پرانی شراب رکھی ہوئی تھی، اس کو لا کر کے باہر نالی پر توڑا ہے، اور مدینے کے اندر کئی دنوں تک اس طرح نالیاں بہتی رہی ہیں، شراب کی نالیاں، جیسے بارش ہو رہی ہے، سارے صحابہ۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ صدقہ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باغ اپنے اقربا اور اعزہ کے درمیان تقسیم کر دو۔ یہ میرا حکم ہے کہ یہ باغ کیا کرو، اپنے اقربا اور اعزہ کے درمیان تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، بڑا قیمتی گھوڑا، سواری کیا کرتے تھے، بہت قیمتی گھوڑا تھا۔ سنا کہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ گھوڑا لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اللہ کے نبی سب سے قیمتی چیز میری نزدیک کیا ہے؟ یہ میرا گھوڑا ہے، آپ اسے لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور لے کر کے انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دیا، کیونکہ ان کے پاس گھوڑا نہیں تھا، ان کو دے دیا۔ وہ ناراض بھی، ارے ہمارے ہی بیٹے کو دے دیے، ہمارے ہی گھوڑا لے کر کے ہمارے بیٹے کو دے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، بھئی کیا لائے ہو؟ کنیز لیے ہوئے ہیں، باندھی ہے۔ اللہ کے نبی بڑی محبوب باندھی تھی،
آیت قرآن کی نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حاضر ہے. سب سے زیادہ محبوب یہ تھی، اللہ کا حکم نازل ہوا، اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. یہ صحابہ کا مزاج تھا. لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. شاید کبھی 1 گھنٹے کی تقریر ہوئی ہو، یہاں تو ماشاء اللہ ہر ہفتے 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے. 10 منٹ 15 منٹ اللہ کے نبی نے جو بتایا فوراً صحابہ نے عمل کیا. وہاں یہ تو تھا ہی نہیں کہ اس پر سننے کے بعد عمل نہ کریں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان میں نکال دیں یا انشاءاللہ ٹالا. اللہ تعالیٰ ٹال دیجئے. مفتی صاحب تو ہر ہفتے آئیں گے، کہیں گے، ان کا کام ہی ہے کہ نہیں. یہ صحابہ کا مزاج ہے. سنا تو عمل کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی لیے کہا سورہ بقرہ میں نے 12 سال میں سیکھی، جبکہ عربی تھے، عربی زبان سے واقف تھے، قرآن بھی عربی کے اندر ہے. آج کا نوجوان 12 منٹ کے اندر سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہے، نہیں پڑھ لیتا، فر 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 فر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سورہ بقرہ سیکھنے میں 12 سال لگے. کیوں اتنا وقت لگ گیا؟ جو پڑھا اس پر عمل کیا، زندگی میں داخل کیا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. جیسا عمل ہوگا اللہ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من شیئن، شیء کے معنی تھنگ، من شیئن ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے پورا پورا جاننے والا ہے. اللہ کے لیے کہیں عالم کا ورڈ نہیں آئے گا. کیا آئے گا؟ علیم. پورے قرآن میں آپ دیکھیں علیم. علیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، جس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں. ہر ذرے ذرے، پتے پتے، بوٹے بوٹے کا جسے علم ہے وہ علیم. اور عالم کون ہوتا ہے؟ جسے کچھ چیزیں معلوم ہو گئی کتاب کے مطالعے سے، اساتذہ سے سیکھ کر کے، تو اسے کیا بول دیا جاتا ہے؟ عالم. کچھ چیزوں کو معلوم کر لیا. لیکن علیم کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں. صفت مشبہ کا صیغہ ہے علیم، سب کچھ جاننے والا. کچھ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہتے جانتے ہیں؟ ہاں، اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کے نبی کے لیے ثابت مانتے ہیں، سراسر ناجائز. علیم صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی علیم نہیں. اور جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ باتوں کا القاء ہوتا ہے یا وحی کے ذریعے وہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے اوپر وحی نہیں آتی، اللہ خود سے بتاتا ہے. یہ ہے اللہ اور یہ ہے نبی، دونوں میں فرق ہے. لیکن کچھ لوگوں نے نبی کو اللہ بنا دیا. اور کیا شعر پڑھا؟ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. واہ واہ واہ. وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. شرکیہ شعر ہے، شرکیہ. جو اس شعر کو عقیدے کے ساتھ پڑھ لے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا اور پھر سے نکاح کی تجدید کرنا ہوگا. عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدہ ڈھلمل ہوگا، ساری نمازیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. جیسے بنیاد اگر پھسپھسی ہو، آپ چاہے 10 مالا کھڑا کروا لیں، 1 سیکنڈ میں گر جائے گی نیچے، کیونکہ بنیاد کیا ہے؟ پھسپھسی ہے. نیچے سیمنٹ صحیح سے نہیں لگایا، بالو بھر دیا ہے، وہ گر جائے گی. اس لیے عقائد کو مضبوط رکھیں. اس لیے وقتاً فوقتاً جو اس طرح کے مواقع آتے ہیں اس میں عقائد کی تصحیح کی جاتی ہے، عقائد کی تصحیح کی جاتی ہے. تو علیم کون ہے؟ صرف اللہ. علیم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علیم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے. اور جو اللہ بتاتے ہیں بس وہی بتاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کے آگے ایک اعتراض ہے یہودیوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں.
کس کی ملت پر ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے جد امجد، ہمارے دادا۔ وہاں سے نبوت کا جو سلسلہ چلا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے انبیاء آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ ملت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا تو یہود آ گیا اعتراض لے کر کے، آبجیکشن لے کر کے، کہا اللہ کے نبی آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ کہا بالکل ملت ابراہیمی پر، اس میں کیا شک ہے؟ کہا آپ تو گوشت، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، آپ تو دودھ پیتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور دودھ نہیں پیتے تھے، تب کہاں سے؟ وہ تو ان کے اوپر حرام تھا، تو آپ کہاں سے ملت ابراہیمی پر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، ان کے اوپر تو اونٹ کا گوشت حلال تھا اور دودھ بھی حلال تھا۔ کہا نہیں حرام تھا۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا کل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ سب کھانے کی چیزیں نزول تورات سے پہلے باستثناء اس کے جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حرام نہیں کیا تھا، ہوا یوں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی۔ کیا؟ ان کو اصل میں ایک مرض ہو گیا تھا، عرق النسا اسے بولتے ہیں۔ عرق النسا سمجھ میں آ رہا ہے؟ عرق النسا ایک مرض ہوتا ہے جس میں گوشت کٹ کٹ کے جسم سے نیچے گرنے لگتا ہے، عرق النسا کا مرض ہوتا ہے، بہت خطرناک مرض ہوتا ہے وہ۔ اللہ سے منت مانی کہ اللہ اگر یہ میرا مرض ٹھیک ہو جائے گا تو میری جو سب سے پسندیدہ غذا ہے میں اسے اپنے اوپر حرام کر لوں گا، جو میری سب سے محبوب غذا ہے، سب سے محبوب چیز ہے میرے نزدیک، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صحیح سالم تندرست توانا ہو گئے۔ اب ان کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا، جم کے کھاتے تھے۔ اب کہا رہے اب تو برے پھنسے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا ایسے ہوتا ہے؟ ہماری دادی کی بہن بھیونڈی میں رہتی ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کا بچہ گیا تھا کرنے، ایکسیڈنٹ کیا، تو کہا کہ یہ شفا ہو جائے یا کچھ ایسی منت مان لی تو ہم 100 قرآن پڑھیں گے، 100 قرآن پڑھ کر کے ہم بخشیں گے۔ اب بھیا وہ کام ہو گیا، کوئی بیمار تھا ٹھیک ہو گیا، اب پریشان کیسے 100 قرآن پڑھیں، ہاں اور قرآن ہی پڑھی نہیں ہے۔ اب بتائیے، جوش میں آ کر کے آدمی کو ہوش نہیں کھونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسی منت مان لیتے ہیں کہ پورے ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں آدمی ایسا کام کرے؟ بھائی ایسا کام کیجئے جو آپ کے بس میں ہو، ہے کہ نہیں؟ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا نظر مانی کہ اگر میرا مرض ٹھیک ہو گیا تو میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا، اب چھوڑنا پڑا۔ اب انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر اونٹ کا گوشت۔ اونٹ کا گوشت جب حرام کر لیا تو اب ان کی ملت کے اندر یہ بات تھی، ان کی شریعت، وہ بھی نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ ارے حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا، 12 بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا تھے، تب یہ نبی تھے، نبی کے ابا تھے یہ۔ انہوں نے منت، ان کی شریعت میں یہ بات تھی کہ اگر کسی چیز کی قسم کھا لی، ہنس، اس کو عربی میں ہنس بولتے ہیں، قسم کھا لیا، کسی چیز کی قسم کھا لیا، نظر مان لیا اور اس میں حانس ہو گیا۔ حانس ہونا مطلب سمجھتے ہیں؟
حانس ہونے کا مطلب سمجھ لیجیے، جیسے آپ نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا، اگر ہم امتحان میں فرسٹ ڈویژن لائیں گے تو ہم 100 رکعت نفل پڑھیں گے، اور امتحان میں فرسٹ ڈویژن لائے آپ، تو بولیں گے آپ حانس ہو گئے، آپ کا کام ہو گیا تو آپ کیا ہو گئے؟ حانس ہو گئے۔ اب جب حانس ہو گیا تو جو منت مانی اسے پورا کرنا پڑے گا، یا اللہ سے آپ کا عہد ہے اسے پورا کرنا پڑے گا۔ تو حانس اگر ہو گیا، یہ ان کے شریعت میں بات تھی، تو اس کو پورا کرنا لازم تھا، وہ شریعت کا جز بن جاتا تھا۔ اب ایسی قسم کھا لی کہ جو محبوب چیز ہے وہ چھوڑ دیں گے، اب چھوڑنا ان کے لیے لازم ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ ہماری شریعت کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورنہ تو زندگی میں کوئی قسم کھا لے تو حرام ہی ساری چیزیں ہونے لگے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ نے سورہ تحریم نازل فرمائی، 28واں پارہ کھولیے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں ایسی چیزوں کو جنہیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ ارے بیویوں کے پاس جانا حلال ہے تو آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ لہذا یہ مسئلہ بن گیا کہ اگر کوئی ایسی قسم کھاتا ہے جو حلال ہے، اس کے حرام کرنے کی قسم کھاتا ہے، تو اس قسم کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے! اللہ نے کیا ہیرے اور جواہر پارے چھپا کر رکھے ہیں مسلمانوں، لیکن فرصت نہیں تمہارے پاس قرآن کو پڑھنے کی۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو قسم کھا لی، اور زندگی بھر ان کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام ہو گیا، اور ان کی ساری اولاد کے اوپر، اور کئی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ کوئی اونٹ کا گوشت ہی نہیں کھا سکتا۔ کیوں بھائی؟ ارے ابا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے نا، انہوں نے حرام کر لیا تھا، اب کوئی اونٹ کا گوشت ہی نہیں کھا سکتا۔ اب بتائیے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حرام نہیں کیا تھا نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی، اور یہودی آ کر کے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر حرام تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ بحث کرنے لگے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور کیا فرمایا؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، کوئی حرام نہیں تھا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ کھانا، اس سے مراد وہی اونٹ کا گوشت ہے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جیسے لقب لوگوں کا ہوتا ہے شیرازی، نام عبد الرحمن، لقب شیرازی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لقب ہوتا ہے نا، لقب کا مطلب اس نام سے اسے پکارا جاتا ہے، اس لقب سے اسے ملقب کیا جاتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کا لقب دوسرا ہوتا ہے، تو یہاں پر لقب اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کا نام کیا ہے؟ یعقوب۔ اور جہاں اسرائیل کا ورڈ آیا، اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بنی کے معنی بیٹے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل کسے بولتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں، یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے وہ کھانے کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر نظر مان کر کے حرام کر لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے۔ تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور یعقوب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں۔ تو یہ جو حرمت ہوئی ہے وہ کب ہوئی ہے؟ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی حرمت ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں توریت میں حرام ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بات ہے، لاؤ توریت اور پڑھ کر کے سناؤ، ہمت ہے تمہارے اندر تو لاؤ اور دکھاؤ توریت میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ نہیں لا سکتے، نہیں پڑھ کر سنا سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں
دیکھیے قل فأتوا بالتوراۃ، اے نبی کہہ دیجئے تورات لے کر کے آؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان یہودیوں سے جو آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا، ان سے کہیے فأتوا بالتوراۃ، تورات لاؤ۔ فتلوہا، اور صرف لاؤ مت، پڑھ کر کے سناؤ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ہمت ہے تمہارے اندر، تورات کو لاؤ، پڑھ کر کے سناؤ۔ فأتوا بالتوراۃ، لیکن کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بنا بنایا ہوا ہے۔ فمن افترا، اگر ایسا کام، ایسی بات نہیں ہے، تورات میں نہیں لکھا ہوا ہے، اور تم اللہ کے نبی سے جھوٹ بول رہے ہو، اللہ فرما رہے ہیں فمن افترا علی اللہ الکذب، سو جو شخص اللہ کے اوپر جھوٹ بات کی تہمت لگائے، یہ تو تہمت لگانا ہوا نا، گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے حرام کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور اللہ نے حرام ہی نہیں کیا، اور تم تہمت لگا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ کے اوپر جھوٹ بات کی تہمت لگائے، من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی اللہ نے سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں، بڑے بے انصاف لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا۔